جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد. محترم ڈپٹی اسپیکر صاحب، انتہائی اہم ایشو ہے اور اس پہ میں آپ کی توجہ بھی چاہتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ کوئی رولنگ بھی دیجیے گا. پہلے تھوڑے سے فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ، ان کی آل اولاد پہ ہماری آل اولاد، ہماری جان، سب کچھ قربان ہے. ہم سب غلامان رسول ہیں. ان کے جو ساتھی ہیں صحابہ کرام، اہل بیت، امہات المومنین، خلفائے راشدین، ان کے حوالے سے ایک لا موو ہوئی تھی 2020 میں. آپ اس اسمبلی کا سر حصہ تھے، ہماری اس وقت حکومت تھی. محترم چترالی صاحب یہاں اپوزیشن بینچز پہ بیٹھتے تھے جماعت اسلامی سے، اور انہوں نے اس کو موو کیا تھا. وہ سر موو ہوا تھا 20/10/2022 کو. بل واز انٹروڈیوسڈ. اس کے بعد 2/8/2022 کو اس کی رپورٹ سٹینڈنگ کمیٹی سے آ گئی. محترم ڈپٹی اسپیکر صاحب، 17/1/2023 کو یہ لا پاس ہو گیا. لا کیا تھا؟ لا یہ تھا 298A میں تھوڑی سی امینڈمنٹ مزید کی تھی. پہلے سے جو سزا تھی وہ یہ تھی کہ خدا نخواستہ کوئی شخص اگر ایسا کوئی جرم کرتا ہے جس میں اہل بیت، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، امہات المومنین کے خدا نخواستہ شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، تو اس پہ 298A میں سزا تھی، لیکن وہ بڑی کم تھی. 3 ایئرز تھی اور اس میں کوئی فائن تھی اور وہ بیلیبل آفینس تھا. جو امینڈمنٹ تھی وہ یہ آئی کہ اس پہ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص یہ ظلم عظیم کرتا ہے تو اس کو سزا تجویز کی گئی لائف امپریزنمنٹ یا منیمم 10 ایئرز. وہ قومی اسمبلی سے 17/1/2023 کو پاس ہو گئی اور اس کے بعد سینٹ آف پاکستان میں گئی. اور یہ نوٹ کیجئے گا کہ 7 جولائی 2023 کو سینٹ سے پاس ہوئی وداؤٹ اینی امینڈمنٹ. وہ پھر چلی گئی محترم صدر پاکستان کے پاس. صدر صاحب نے اس کو نہ اسینٹ کیا، یعنی اپروو نہیں کیا، لیکن اس کو ریجیکٹ بھی نہیں کیا. اگر ریجیکٹ کرتے ہیں واپس بھیجا جو جاتا ہے. آرٹیکل 75 آف دا کانسٹیٹیوشن کے تحت واپس بھیجا جاتا ہے. واپس بھی نہیں بھیجا اور اس کو اپروو بھی نہیں کیا. میں یہ چاہوں گا کہ قومی اسمبلی کی طرف سے رولنگ آئے کہ وہ جو بل ہے جو قومی اسمبلی اور سینٹ آف پاکستان سے پاس ہوا تھا، اس پہ صدر مملکت اس کو اپروو کرے اور اس کو قانون بنائے. اور اس کا فائدہ سر کیا ہوگا؟ سر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو 298C ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، جو بلاسفیمی کے حوالے سے ہے، اس میں چونکہ سزا سخت ہے تو اس میں رجحان بڑا کم ہے. لیکن چونکہ اس والے 298A میں سزا کم ہے، اس وجہ سے رجحان کافی ہے، کیونکہ بیلیبل آفینس ہے، 3 ایئرز کی پنشمنٹ ہے، وہ ہوتی کوئی نہیں ہے. اس لیے میں تجویز کروں گا، اس ایوان کی ذمہ داری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، صحابہ کرام، امہات المومنین، خلفائے راشدین، جو ان کے انتہائی عزیز اور عظیم ترین ہستیاں ہیں، ان کی حرمت کے تحفظ کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ آف پاکستان نے جو لا پاس کیا تھا، صدر پاکستان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اس کو وہ اپروو کریں، یا اگر اس میں وہ کوئی امینڈمنٹ فرض کریں تجویز کرتے تو واپس تو بھیج دیں، کم از کم اس کا کوئی رزلٹ تو نکلے. بہت شکریہ. شکریہ. اس میں علی محمد صاحب، اس وقت جس وقت یہ پاس ہوا تھا اس وقت الوی صاحب صدر پاکستان تھے، تو ابھی ہم سٹیٹس چیک کر لیں گے کہ ابھی ویئر ڈز اٹ اسٹینڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حَسَنًا، قرآن کریم میں آیت ہیں کہ جب لوگوں سے بات کریں تو صلح جوئی سے کریں. جناب اسپیکر صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا. محترم وزیر دفاع کو میں سن رہا تھا. جناب علی، یہ مسئلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم عدولی کا نہیں ہے، بلکہ یہ اس پارلیمان نے یہ سوچنا ہے کہ ہم بحیثیت ایک ادارے اور ایک سپریم ادارے کے عدالتی یا دیگر اداروں کے احکامات پہ عمل درآمد کے حوالے سے کیا رویہ اپناتے ہیں. اگر آج اس پارلیمان سے یہ پیغام جاتا ہے کہ پارلیمان نے سپریم کورٹ کے اس حکم کے ساتھ جو عمل ہوا اس کو انڈورسمنٹ دی ہے، تو کیا کسی بھی عدالت، پاکستان کی کسی بھی عدالت میں اگر کوئی حکم جاری ہوتا ہے تو کوئی بھی ادارہ جو ہے ان کے لیے تو یہ نظیر بن جائے گی. جناب علی، کل ہی وزیر اعظم پاکستان نے بیان دیا کہ ہم پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں، اور محترم بیرسٹر گور صاحب نے
اس کو ریسیپروکیٹ کرتے ہوئے ویلکم کہا، اور آج اسی دن رات کو یہ واقعہ ہوا۔ میں خود قانون کا طالب علم ہوں اور یہ حکم نامہ سپریم کورٹ کا میں نے پڑھا ہے، اور اس میں ایک شخص 8 ماہ سے اپنے اہل خانہ سے، اپنے پارٹی کے اکابرین سے نہیں ملا ہے، تو اس میں کسی کا کیا جاتا ہے، کسی کا کیا کچھ بگڑتا ہے کہ اگر کوئی اس سے مل لے، اور وہ شکایت ہے کہ اس کی بصارت متاثر ہوئی ہے، شکایت ہے کہ ان کو بلڈ پریشر ہے، تو کیا پاکستان میں کسی بھی قیدی کو اپنی مرضی کے اسپتال سے علاج کرانا اور اپنے خرچے پہ، اس کی نظیریں ملتی ہیں، عدالتی نظیریں ملتی ہیں، ماضی میں اس طرح ہوا ہے۔ میری استدعا یہ ہے کہ کیا ابھی تک ہم تک نہیں گئے ہیں لڑتے لڑتے؟ کیا یہ ملک کے عوام یہ جو بیانات آج جائیں گے، میڈیا کی زینت بنیں گے اور پاکستانیوں کو پہنچیں گے، یہ ریاست، یہ ملک جو ہے 3 سالوں سے لوگ تناؤ کا شکار ہیں۔ یہ اس ایوان میں اور باہر مزید تناؤ، مزید جھڑپیں، مزید ایک دوسرے کو تانے دینا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اگر کسی کو احساس ہے تو میری استدعا یہ ہے، محترم خواجہ آصف صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ جب بھی میں نے آپ کو ایوان میں سنا ہے، آپ کی زبان ہمیشہ آگ اگلتی ہے۔ بے شک آپ کے ساتھ اپنے دور میں برا ہوا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں 12 جگہوں سے زیادہ پہ یہ حکم دیا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے مسلمان کے لیے بغض نہیں رکھتے، وہ صلح کرتے ہیں، وہ معاف کرتے ہیں، وہ درگزر کرتے ہیں۔ آپ کی تکلیفیں 6 مہینے کی تھی، عمران خان کی تکلیفیں تو 3 سالوں سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ اب بس بھی کر دینا۔ کوئی اگر آپ آج یہ بتا دیتے ہیں اور دکھا دیتے ہیں کہ ہم اتنا ظرف رکھتے ہیں کہ اپنے بدترین دشمن کو بھی جب ہمارے پاس اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی شیر افضل صاحب۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو غصہ ضبط کرتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں، اللہ کو وہ لوگ محبوب ہوتے ہیں۔ ہم اپنی حیات، اپنی زندگی، اپنے عمل میں ان اعمال کو کیوں نہیں دکھا سکتے ہیں جو قرآن کریم کی ہدایات ہیں، جو حضور کریم کی سنت ہے؟ ہم ہر وقت لڑیں، ہر وقت تانے دیں، آپ نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ آپ نے ماضی میں بھی بڑا ایک شاندار کردار ادا کیا اس ایوان کا ماحول درست رکھنے میں۔ کل ہی وزیر اعظم صاحب نے بھی ایک بڑا نیک کام کیا کہ جب انہوں نے ان حالات میں بھی پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دی، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ گور صاحب نے پی ٹی آئی کی ٹرولنگ برداشت کی، لیکن انہوں نے فوراً اس کو ریسیپروکیٹ کیا۔ خدا را اس ملک پہ آپ لوگ رحم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیوں نہیں میں آپ سے دستبست عرض کرتا ہوں، آپ کیوں نہیں بٹھاتے ہیں؟ ایک دفعہ پہلے بھی آپ نے کوشش کی، ایک دفعہ پھر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نیکی آپ کے ہاتھ میں رکھی ہو کہ آپ کے ہی طفیل یہ دونوں بڑی پارٹیاں جو ہیں، یا حکومت اور اپوزیشن جو ہیں، ان ایشوز پہ، اور یہ پوری قوم جو ہیں، یقین کریں ایک تناؤ کی کیفیت سے دوچار ہیں۔ کل جب یہ آرڈر ہوا تھا، ایک شادیاں نے بج رہے تھے، لوگ خوش ہو رہے تھے۔ اب کتنی مایوسی ہوئی ہوگی پاکستانیوں کو، اور کسی کا کچھ بھی بلا نہیں ہوا ہے، کسی کو کوئی فائدہ ہوا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ علاج کرا دیتے، بے شک ایک دن ایڈمٹ رہتے اور چلے جاتے۔ اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ ہم اس کو بھی انا کا مسئلہ بنا دیں؟ میں آپ سے گزارش کروں گا محترم اسپیکر صاحب کہ اگر آپ یہ دونوں طرفین کو بلا لیں اپنے چیمبر میں، وزیر اعظم صاحب سے بھی رابطہ کر لیں، اور آیا اگر وہ سنجیدگی سے اس تجویز پہ یا جو انہوں نے پیشکش کی ہیں اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ اس دور میں، اس وقت، اس کڑے وقت میں قوم کے کام آ سکے، تاریخ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی۔ بہت شکریہ۔ شکریہ جی، غفور حیدری صاحب۔